جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کراتے ہیں اور اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی ویسے ہی جاگ رہا ہو تو فرشتہ اس سے مصافحہ کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو جاگتے ہوئے تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجے گئے، حالانکہ یہ اولو العزم انبیاء کو نعمتیں نصیب ہوئیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، تو ان پر سلام بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم، تو ان پر بھی سلام بھیجے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام، خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر سلام بھیجے۔ تو یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ پروردگار ان دعاؤں سے اتنا خوش ہوئے، ان دعاؤں کو بہانہ بنا کر، سبب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار امت کو بھی سلام بھیجے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ دیکھیے اس گنہگار امت پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہے، لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس امت کو نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پروٹوکول دے دیا جو پہلے وقت کے اولو الانبیاء کو ملا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے تو جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا جس کو لوائے رحمت کہتے ہیں، رحمت کا جھنڈا، وہ بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ ایک کو لوائے مغفرت کہتے ہیں، مغفرت کا جھنڈا وہ مسجد نبوی پر نازل کر لگا دیتے ہیں، اور ایک لوائے کرامت ہے اس کو بیت المقدس پر کر دیتے ہیں، اور ایک لوائے حمد ہے اس کو زمین اور آسمان کے درمیان میں نصب کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس رات میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دیں تو پھر کیا بات ہے۔ اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ۔ تو ہماری دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن دنیا میں روزے رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے اور باب الریان میں سے ان کو گزاریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی کہ یہ وہ روزہ دار ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، پروردگار ان کو خوشخبریاں دیں گے۔ فرشتے کہیں گے او دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں، او پیاسے رہنے والوں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب دل تو چاہتا ہے ہر بندے کا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی ہمیں سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبریل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ تو ممکن ہے ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو، ممکن ہے ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو۔ تنزل الملائکہ، جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب کب نازل ہوتے ہیں ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے،
لیکن قرآن مجید سے ایک اشارہ ملتا ہے اور وہ بڑا مزے کا ہے. پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپائی مگر دوسری طرف بندوں کو راہ بھی دکھائی. جیسے ماں بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے تو چھپا دیتی ہے مگر کچھ ڈائریکشن بھی دے دیتی ہے. دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو محروم تو نہیں کرنا, تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے. تو ایک طرف تو چھپا بھی دیتی ہے اور دوسری طرف اشارے سے بتا بھی جاتی ہے. یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنے مہربان ہے کہ لیلۃ القدر کو ایک طرف تو چھپا دیا کہ اس کو تم ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو, راتوں کو جاگو, مگر دوسری طرف اشارہ بھی کر گئے. یہ اوپن سیکرٹ ہے پروردگار کا, کہنے کو تو راز ہے مگر اس راز کو ایک طرف سے بتا بھی گئے. وہ کیا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, برکتیں نازل ہوتے ہیں, یا حتی مطلع الفجر, وہ رحمتیں اور برکتیں طلوع فجر تک نازل ہوتی رہتی ہیں. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس رات میں کب شروع ہوں گی, لیکن اتنا پتا ہے کہ جو رات بھی ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہیں گی. اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وقت ختم ہونے سے, اور اس میں ہم آدھا گھنٹہ اپنے روزہ رکھنے میں لگا لیں, کھانے پینے میں استعمال کر لیں, اور جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, تلاوت میں, ذکر میں اور دعائیں مانگنے میں لگا دیں, تو جب بھی وہ رمضان کی رات ہوگی, چونکہ اس کی رحمتیں مطلع فجر تک رہنی ہے, یعنی جو آخری وقت ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا اس وقت تک رحمتیں نازل رہتی ہیں, تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 30 دن جو عبادت عورت کر لے گی اس کو گویا لیلۃ القدر کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کرنے کا اجر نصیب ہو جائے گا. اور عام طور پر